رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت 78 سے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر علیہ السلام اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، فاسق ہیں۔ اسرائیل پر لعنت کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد اور اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، چوزن پیپل، جن پر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں کی، ان کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، خیر امت بنایا گیا، جن پر اپنا دین مکمل کیا، جنہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ تو اس سے پہلے یہی سارے انعامات کس پر ہوئے؟ بنی اسرائیل پر۔ وہ اس دور کے مسلمان تھے، لیکن ان مسلمانوں پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ تھے وہ مسلمان، تھے وہ اللہ کے ماننے والے، تھے وہ اہل کتاب والے، لیکن ان ساری نعمتوں اور فضیلتوں کے باوجود، چنے جانے کے باوجود ان پر اللہ کی لعنت کیوں؟ کیا اسباب تھے؟ وہ اسباب ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، اور آج ہمیں بھی غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے اور اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، لہٰذا ہم کچھ بھی کر لیں۔ اگر آج ہم نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو کل بنی اسرائیل کا تھا، تو پھر اللہ کا فضل کیسے ہوگا؟ اللہ کے فضل کے قابل یا اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت تو ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، جو باہم نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں انتھک کوششیں کرتے ہیں، جو لوگوں کی ملامت اور تنقید سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس لعنت کس پر ہوتی ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں، جن کے اندر یہ قصور پائے جاتے ہوں۔ کون سے؟ بما عصوا، نمبر 1 اللہ کی نافرمانی، عصیان، وکانوا یعتدون، نمبر 2 حد سے بڑھ جانا، اعتداء، حد سے بڑھے ہوئے رویے اختیار کرنا، ایکسٹریمسٹ ہونا، نمبر 3 کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیوں سے ایک دوسرے کو نہ روکنا۔ وہ ایک دوسرے کو غلط کام کرتے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور پھر اور کیا سبب تھا؟ تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اپنوں کو چھوڑ کر آپس میں لڑنا اور کفار سے دوستی، اذلۃ علی المؤمنین اور عزت علی الکافرین کی بجائے اس کے برعکس رویہ اختیار کرنا۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، نتیجہ کیا نکلا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی حالت بدل نہیں سکتی، عذاب سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں۔
اور آخرت کی سزا سے بھی بچا نہیں جا سکتا جب تک اپنے عمل میں تبدیلی نہ کریں. حل کیا ہے؟ علاج کیا؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. ایمان باللہ، نبی کی اتباع اور جو کچھ آیا ہے اس کو قبول کرنا. اور جن لوگوں کے اندر ایمان آ جائے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوں اور اپنے دین پر جمے ہوئے استقامت اختیار کیے ہوئے فخر کرتے ہوں، پھر وہ غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتے. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. یہ کیفیت کب آتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. جب انسان اپنے دین کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے. ایسے لوگ پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے. تو حل یہی ہے کہ نافرمانی کا طریقہ چھوڑ کر فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا جائے، حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آیا جائے، ایکسٹریمزم کی بجائے اعتدال کا رستہ اختیار کیا جائے، دین میں غلو کو چھوڑ کر حقیقت پسندی کا دین اختیار کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سنت کو ریوائیو کیا جائے. اور اس کی ابتدا بھی قریب ترین لوگوں سے، اپنی ہی ذات سے، اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی گھروں سے، اور اپنے ساتھ مل جل کر کام کرنے والوں سے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہ خرابیاں تو نظر آتی ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پر ہم تبصرے بھی خوب کرتے ہیں، لیکن وہ خرابیاں، وہ برائیاں جو خود ہم دین کا کام کرنے والوں کے اندر ہیں، نہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے کو ان سے روکتے ہیں. اس کے برعکس ان کی تعویلات کر کے ایک دوسرے کو کور کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. محبت اور بغض کے معیار درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی صحابہ کرام ہی کے طریقے کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپس میں انتہائی محبت اور احترام اور اذلۃ علی المؤمنین، بے حد مہربان اور نرم دل آپس میں، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے. اس کے باوجود رحماء بینہم ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی غلطی پر کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی وہ کسی کو غلطی پر سپورٹ نہیں کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑے. لیکن ہم ہمیشہ سوچتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، دوسرا میرا ساتھ چھوڑ دے گا، وہ مجھے پسند نہیں کرے گا، پھر میں ہر دل عزیز نہیں رہوں گی. ایک تو یہ بہت شوق ہے ہر ایک کی نظروں میں سمانے کا. تو پھر کیا ہے؟ غیر اللہ سے تعریف چاہنا اور غیر اللہ کی یحبہم و یحبونہ تو نہ ہوا. جس کو یہ فکر ہو کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، پھر وہ اس چیز سے اٹھ جاتا ہے. اور پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی اتار دیتا ہے. کیونکہ جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس خیر خواہی میں وہ اگر ایسا معاملہ بھی کرے جو دوسرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، تو اللہ وہاں بھی دل میں قدردانی ڈال دیتا ہے. کبھی کوئی شخص کسی ڈاکٹر کا دشمن نہیں ہوا کہ اس نے کیوں کاٹا میرا جسم، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی اور میری بھلائی میں میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے کاٹ رہا ہے. وہ اس کاٹنے پر بھی اس کا شکر گزار ہوتا ہے. تو کبھی بھی لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، اور نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی خوش اسلوبی سے نبھانے کا ڈھنگ جانے، ورنہ دین کا کام نہ ہو سکے گا. اور اس کا آغاز اپنوں سے، پیاروں سے، قریب والوں سے، دین کے نام پر جمع ہونے والوں سے. پھر سنیے، پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے؟ ہم سب یہ خواہش رکھتے ہوں، یہ تمنا کرتے ہوں، یہ چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہوں، تو کیا حاصل کیا، کیا کمایا؟ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، ان سخط اللہ علیہم. اور ساری خرابیوں کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ منکر کو روکتے نہیں تھے، منکر کا سد باب نہیں کرتے تھے، جس سے ساری خرابیاں پھوٹ پڑتی ہیں. اور وہ ہے برائیوں سے نہ روکنا، برائیوں کا سد باب نہ کرنا. اسے میری بات نہ سمجھیے،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص ہے. فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی. مراد کیا ہے کہ اگلے روز خود بھی اسی برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا، خود بھی اسی میں شامل ہو جاتا، خود بھی اس میں شریک ہو جاتا، خود بھی اس کو اپروو کرنے لگتا. حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق کا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی. وہ برائیوں پر تعاون کرنے لگے، برائیوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں دشمنی پڑ گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق صرف نیکی پر ہی ہو سکتا ہے، حقیقی، اصلی. اور جب انہوں نے برائیوں پر اتحاد کرنا شروع کیا، خرابیوں پر اتفاق کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا، تعاونوا علی البر والتقوی کی بجائے تعاونوا علی الاثم والعدوان ہونے لگا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ آپس میں دشمنی شروع ہو گئی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، ورنہ تمہاری یہ وضاحتی جملہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر جس قوم نے ایسا نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہوا اسی انجام کو تم پہنچو گے. ابو داؤد کی روایت ہے. مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں. تم مجھ سے مدد طلب کرو، یا اللہ ہماری مدد کر، ہم مظلوم مسلمان، اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حالت کو دور کیوں نہیں کر دیتا، انہیں ذلت سے نکالتا کیوں نہیں؟ کہاں کہاں مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کہاں کہاں وہ مصیبت زدہ ہیں. ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں، دوسروں کو تو سبب بتاتے ہیں، مگر اپنا گناہ بھول گئے ہیں کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہم کہاں غلطی پر ہیں. فرمایا برائی سے روکو ورنہ پھر کیا ہوگا، تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. تو گویا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ جہاں معاشرے میں نیکیاں عام کی جائیں وہاں برائیوں سے روکا بھی جائے، برائیوں کا سد باب کیا جائے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، ظالم کو حق اور انصاف کی طرف لوٹاؤ گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ ڈالی گئی. یعنی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ اور یہ سب اس کی تائید سنت کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. عام عذاب یعنی پھر بڑے پیمانے پر مصیبت آئے. اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کی جو بخاری کی حدیث ہے. کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے قرہ ڈالا، یعنی ٹاس کیا. قرہ کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے اور کچھ اوپر والی منزل پر. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا، یعنی پانی کہاں تھا؟ اوپر تھا، تو انہیں اوپر جانا پڑتا پانی لینے کے لیے، جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے کہ یہ کیا ہر وقت پانی لینے آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جس کو جو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، اب کوئی اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نچلے تختے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سمندر سے ہی حاصل کر لیا جائے. اوپر والے جو تنگ ہوتے ہیں تو نیچے ہی چلے جاتے ہیں، پانی تو ہے، تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا پھر اگر نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے
تو نچلے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے، سب پہ تباہی آئے گی. یعنی سارے نہیں سراغ کرے، کچھ لوگوں نے یہ حل سوچا، ریئیکشن ہوا ان میں، غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں. تو آپ فرمائیں نیچے والے بھی جو اس فلور پر ہیں اور اوپر والے اگر دونوں مل کر اتحاد اتفاق اکٹھے ہو کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر نہی عن المنکر تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے. اتفاق اتحاد. بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے معاملے میں حساس ہو جائے، اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چین نہ آئے. یہ ہے ایمان. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے رک. یہ نہ کر سکے تو زبان سے رک، ورنہ دل میں برا جانے. اور جو دل میں بھی برا نہ جانے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بعد تو پھر ذرہ برابر بھی ایمان کو نہیں، دل میں رائی برابر بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ دل بے حس نہیں ہو سکتا. وہ دل اپنے بارے میں بھی حساس ہوگا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اور وہ کسی اور کو بھی نہیں کرنے دے گا. وہ صرف یہ نہیں سوچے گا کہ میں ہی اچھا بن جاؤں، وہ کیا سوچے گا؟ دوسرے بھی اچھے بن جائیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں ایمان ہو وہاں یہ سوچ نہ ہو. اور اگر یہ سوچ نہیں کسی کے اندر تو پھر کیا نہیں؟ ایمان نہیں. یہ کہیں گے آپ کیسے لوگوں کو بے ایمان کر رہی ہیں؟ یہ میں نہیں کر رہی، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں جس میں کہا گیا کہ اگر دل میں بھی نہیں برا جانتے تو پھر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان کو نہیں دل میں. تو ایمان کا وجود، ایمان کی پہچان، ایمان کا ہونا کس بات سے پہچانا جائے گا؟ علامت کیا ہے؟ برائی دیکھے تو انسان چین سے نہ بیٹھ پائے، اس کو روکنے کی سوچے. ایسا شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم دیکھے، برائی دیکھے اور تڑپ نہ اٹھے اور اس کو روکنے کی تدبیر نہ کرے. برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جدائی کا تو ہو سکتا ہے، دوستی کا نہیں ہو سکتا. وہ دوستی نہیں کر سکتا ان سے، کیونکہ دوستی میں تو پھر ساتھ دینا پڑتا نا دوست کا. تو اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی تو اس کا کیا مطلب؟ آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا اس برائی میں. لیکن جب انسان کے اندر یہ ایمان نہیں رہتا تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے، میرے حقوق کیا ہیں. پھر وہ معاشرے کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ برائیوں کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ دوسروں کی آخرت کے بارے میں حساس نہیں رہتا. وہ ساری سینسٹیوٹی کہاں آ جاتی ہے؟ اپنے ذات میں، یہاں بھر جاتی. تو بنی اسرائیل جب زوال کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی یہ آئی کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ کس کی زبان سے لعنت کروائی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے یہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. حضرت داؤد کیا کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں کو؟ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. کرتے کیا تھے وہ؟ عام عادات کیا تھی؟ ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے جبکہ دلوں میں بدی ہوتی تھی. یعنی زبان پہ ان کے اچھی باتوں کا خوب چرچا ہوتا تھا لیکن کوئی کام عمل سے کرتے دکھائی نہ دیتے تھے. کیا منکر تھی ان کے اندر؟ کیا برائی تھی؟ زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، خوب چرچا کرتے، لیکن وہ چیزیں ان کے عمل میں نہیں تھی. حضرت داؤد کے بعد پھر کس سے لعنت کروائی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخر میں آئے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے، اب بھی وہی حال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ دین نہیں چھوڑا تھا، دیندار کہلاتے تھے. ان کے ہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان ہی کیا کروائی ہے؟ کون ہے؟ ہم اہل کتاب لفظ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی بول جاتے ہیں، اہل کتاب سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں. پیپل آف دا بک، کتاب والے. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ علم کی کمی تھی. ان کے علماء کے پاس، ان کے خواص کے پاس بہت علم تھا، بڑا باریک علم تھا.
پھر خرابی کہاں تھی؟ علم عمل میں نہیں تھا، علم چھپاتے تھے، علم بیچتے تھے، علم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی تھی، اور وہ سب کچھ آج ہمارے اندر بھی، اسی لیے تو خرابیاں زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہ ہو، ریاکار فقیہ ہو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ ایک طرف تم کیا کرتے ہو؟ یتیم بیوہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں کہاں بنی ہوئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قبضہ گروپ، مسجدوں کا بھی قبضہ گروپ ہے۔ بلکہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ کہ جس زمین پہ انہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے فوراً مسجد کی چار دیواری کھڑی کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودہ یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی فروعات پر تو تم طویل بحثیں کرتے ہو، اختلافی مسائل میں تو تم خوب مہارت پیدا کرتے ہو، کئی سال لگاتے ہو، لیکن انصاف، رحم اور ایمان نظر نہیں آتا۔ اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ، دین پڑھنے والا ہی ایک دوسرے کے لیے دل زیادہ سخت کیے ہوئے ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یہ محاورہ سن رکھا ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ بڑی بڑی حرام چیزوں کو حلال کر رکھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں اگر اتنی ناپاکی ہو تو اس طرح ایسے دھویا جائے گا، چوہا گر جائے تو ایسے صفائی ہوگی فلاں، لیکن لوگ سود کھائیں، حرام کھائیں، عزتیں لوٹیں ایک دوسرے کی، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں۔ اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو، گندگی کا ڈھیر ہو۔ اوپر سے لوگوں کو تم بڑے معصوم دکھائی دیتے ہو، بڑے نیک دکھائی دیتے ہو، اور اندر سے تمہارے ریاکاری کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بے دین ہو خود۔ تو قصور ان کا کیا تھا، غلطی کہاں تھی کہ بظاہر بڑی لمبی نمازیں پڑھتے، فصلوں میں سے 10واں حصہ بھی نکالتے، خدا کا آئین بھی بیان کرتے، بڑی بڑی باتیں بیان کرتے، لیکن یہ سب کچھ نمائشی تھا۔ خرابی کہاں تھی؟ دین نمائش کی چیز بن گیا تھا، دین دکھاوے کی چیز بن گیا تھا، دین فخر کی چیز بن گیا تھا، دین کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بظاہر بڑی بڑی کتابیں پڑھتے، لیکن اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی انصاف یا احسان کا معاملہ کرنا پڑتا تو وہ نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ لعنت اور غضب کے مستحق بنے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو اپنی قدرت ایسی ہے کہ ادھر کوئی ظلم کرے، ادھر کوئی زیادتی کرے تو خود پکڑ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ خود، کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی، ایمان والوں پر، دین والوں پر، چنے ہوئے لوگوں پر، خیر امت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں، اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کریں، کہ نہ خود کسی کو دکھ دیں اور نہ کسی اور کو دینے دیں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جو کوئی منکر دیکھے وہ ہاتھ سے بدلے، اس کو نہ کر سکے تو زبان سے، نہ کر سکے تو دل میں، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یا دوسری روایت میں آتا ہے پھر ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر خرابیوں کے مسلسل علاج کا طریقہ نہ سوچا جائے، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا نہ کیا جائے کہ لوگ خرابی دیکھتے ہی فوری طور پر اس کی اصلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو فطرت کیسے کام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہی ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی زہر والی چیز، کوئی جراثیم اندر چلا جاتا ہے تو جسم کے اینٹی باڈیز کس طرح متحرک ہو جاتے ہیں، فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، فوراً صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری صحت اسی پہ، ہماری زندگی اسی پہ قائم ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر یہ سسٹم نہ اور ہاتھ کٹ جائے اور خون بہتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟
تو وہ قوم، وہ امت، وہ معاشرہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے، کس طرح ترقی کر سکتا ہے، وہاں سے کیسے خیر پھیل سکتی ہے، جس کے اندر برائیوں کی صفائی کا یہ انتظام نہ ہو، جس گھر میں نہ ہو، جس ادارے میں نہ ہو، جس معاشرے میں نہ ہو. پھر کس طرح پھل پھول سکتے ہیں، کس طرح نشو و نما پا سکتے ہیں، کس طرح اس زمین پہ بہار آ سکتی، کس طرح یہ دنیا جنت بنائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کس طرح کے قانون رکھے ہیں کہ زمین پر بھی انسانوں کا اور جانوروں کو پھیلایا ہوا گند، وہ بیچارے ولچر، وہ جو گدھ ہوتے ہیں، وہ صاف کرتے رہتے ہیں. ہر جگہ پر صفائی کا ایک انتظام ہے. ایک انسان ایک نجاست پھیلاتا ہے کہیں زمین کے اوپر، تو زمین کے بیکٹیریاز جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور تھوڑی ہی مدت میں اس نجاست کو دوبارہ مٹی میں بدل دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فطرت کا یہ عمل کہ کس طرح نجاستیں مٹی میں مل کے پھر مٹی ہو جاتی ہیں اور زمین رہنے کے قابل ہے. یہ بہت سارے زہریلے کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں زمین کے اندر، یہ زہر سک کر رہے ہیں اس کا، تاکہ آپ کے لیے زمین رہنے کے قابل ہو. لیکن ہم ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر اس کام کو بھول گئے، حالانکہ یہ کام خاص طور پر کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا یہ کام؟ مسلمان معاشرے کے لیے تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہمیں تو پوری دنیا کی صفائی کرنی تھی، ہم تو اپنے گھر کے گند کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنی ذات کے اندر بما عصوا وہ نافرمانیاں نہیں نکال پا رہے. تو ہم دور تک کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم پوری دنیا سے اس مصیبت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں انسان ہو، جہاں انسان کا نفس ہو، جہاں شیطان ہو، وہ خرابی نہ ہو کوئی. تو ہوگا، لیکن حکم کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ خرابی بالکل ختم ہو جائے. یہ ہے کہ جو جہاں ہو فوراً مرہم پٹی ہو، فوراً علاج ہو، فوراً صفائی ہو. تو ہر بگاڑ کے لیے ایک مستقل روک لگانے کی، ایک بند باندھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سب بہہ جائیں گے اس میں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر چند افراد بھی اس معاملے میں حساس ہو تو وہ بڑی سے بڑی خرابی کو روک سکتے ہیں. اور پھر یہ برائی سے روکنا کیا ہے؟ بیسیکلی ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. یعنی برائی سے روکنے کا یہ عمل کیا ہے؟ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. کس کے خلاف؟ برائی کے خلاف، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو متاثر نہ کرے. یعنی جیسے ایک اخلاقی دباؤ آپ کہہ سکتے ہیں. نہی عن المنکر کیا ہے؟ بیسیکلی ایک اخلاقی دباؤ کہ نہیں، یہ نہیں، یہ درست نہیں. یہ اخلاقی دباؤ ایک نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں ناپسندیدگی کی، تو کیا کرے گا؟ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ محتاط ہوگا، کانشیس ہوگا. یعنی بعض اوقات یہ کام صرف کسی کی پریزنس سے بھی ہو جاتا ہے. بہت غلط کچھ کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، تو ایک شخص بیچ میں ایسا ہوتا ہے جس کے ڈر سے، اور وہ ڈر بھی اس کا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ورنہ ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا، ورنہ خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہوتے ہیں ہم. عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کسی نے یہ کمنٹ بھیجا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے اجتماعیت پہ بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. انڈس ٹی وی چینل پر پروگرام شائستہ اینڈ یو میں 2 واقعات سننے کو ملے جو ہر باشعور مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. ایک ماں نے بتایا کہ اس کی 14 سالہ بیٹی کو گھر کے ڈرائیور نے قتل کرنے کی کوشش کی. بچی نے جان بچانے کے لیے بہت بہادری سے مقابلہ کیا. اس نے گاڑی کا ہارن بجایا، مگر ایک مصروف سڑک شاید حافظ آباد روڈ پر دن کے 7:45 کے وقت، یعنی صبح کے 7:45 تھے، شاید بچی اسکول جا رہی ہوگی، اتنے گزرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی رک کر اسے بچانے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ ڈرائیور کے پاس صرف چاقو یا چھرا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ چند لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے. بچی جان بچانے کی کوشش میں گاڑی سے باہر نکل کر گر پڑی. اس دوران اس کا ہاتھ سخت زخمی ہو چکا تھا کیونکہ اس نے چھری کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گردن سے ہٹایا تھا. یہ واقعہ رمضان کے دوران پیش آیا. گاڑی سے باہر نکل کر لڑکی مسلسل ڈرائیور کا مقابلہ کرتی رہی، کھڑے لوگوں سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے بچا لو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی. آخرکار ڈرائیور ایک راہگیر سے ڈر کے بھاگ گیا کہ شاید وہ اسے مارنے آ رہا ہے. وہ راستے میں چلتے ہیں نا، لوگ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو راہگیر جو خود ہی راستے پہ جا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا آگے کیا، تو صرف اس کو دیکھ کے وہ ڈر گیا کہ شاید یہ میری طرف آ رہا ہے. یعنی صرف اتنا سا انداز بھی کافی تھا اس کو بھگانے کے، مگر ایسا نہیں تھا. ڈرائیور کے بھاگنے کے بعد وہ راہگیر لڑکی کے پاس آیا اور اس سے ایک سوال پوچھ کر چلا گیا. اس پر مزید ستم دیکھیے کہ اس وقت تک لڑکی سخت زخمی ہو چکی تھی.
بچی نے وہاں موجود لوگوں سے فریاد کی کہ 5 منٹ کے راستے پہ اس کی دوست کا گھر ہے، کوئی اسے وہاں تک پہنچا دے، مگر تب بھی کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا، حالانکہ اس جائے حادثہ سے کچھ فاصلے پر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے۔ آخر وہ لڑکی خود ہی گرتی پڑتی زخمی حالت میں اپنی دوست کے گھر پہنچی اور اس طرح وہ جان بچا سکی۔ بچی کی ماں نے مزید بتایا کہ باوجود اس کے کہ میری بچی بہت بہادر ہے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہت سنبھالا تاکہ ماں پریشان نہ ہو، مگر ایک بات بتاتے ہوئے اس کے آنسو نکل آئے کہ امی کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے گاڑی میں بے ہوش ہو گیا، یعنی ایکسیڈنٹ پہ خون زیادہ بہہ گیا، مگر کسی نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی جیب سے پیسے اور موبائل نکال لیا اور اسے وہیں پڑے رہنے دیا۔ ہسپتال دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا۔ ان باتوں کے بعد پروگرام کی میزبان نے ایک سوال کیا کہ ہم اتنے برے کیوں ہو گئے؟ تو میں بھی چاہوں گی کہ ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر ان سارے رویوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ نہ یہ کہ ہم صرف توبہ توبہ کرتے رہیں یا بے حسی میں ایسی خبروں سے صرف محظوظ ہوتے رہیں اور دوسری جانب اللہ سے شکوے کرتے رہیں کہ ہم پہ ظلم کیوں ہوتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت اللہ سے تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیوں نہیں ہو رہا اور ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، یا ہم یہ شور ہنگامہ تو بہت کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے یا فلاں ملک میں کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم خود جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے گھروں اور اپنے معاشرے کے اندر، وہ آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اس ایمان کی کمی ہو گئی ہے کہ جس سے انسان حساس ہوتا ہے اور وہ نہی عن المنکر کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور وہ ظلم کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں یہ نہ ہو، خود غرضی اپنی آخری حد کو بڑھ جائے، صرف اپنی ذات ہی عزیز ہو کہ اگر ہم نے آگے ہو کے مدد کی تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم دعائیں کرو گے تو میں دعائیں نہ سنوں گا۔ جو کسی پہ رحم نہیں کرتے پھر اللہ ان پہ کیوں رحم کرے؟ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آگے نہیں بڑھتے وہ خود پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں اور ہماری تکلیفیں دور ہوں؟ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں کہ کسی کی آگے مدد کرنا ہے، کسی کو تکلیف سے نکالنا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اتنی بے حسی، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، حالانکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں تو کیا عورتوں پر بھی فرض کیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا ہے بیسک کوالٹی مسلمان معاشرے کی؟ مومن مرد اور عورتیں بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارے مزے اور بس یہ ہے ہمارے فرائض۔ آج کی مسلمان عورت نے اپنا فریضہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ صرف اپنے گھر میں عیش و عشرت کرنا، اسے نہیں پتا کہ اس کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں یا بچوں کے دوست کیا کر رہے ہیں یا باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے، لا علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پہ نہیں ہوتی جس کے اندر برائیوں سے روک کا احساس ختم ہو جائے۔ انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے؟ انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے؟ جب وہ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں، ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اہم کی طرف توجہ دینا یاد ہی نہ رہے۔ آج ہم بھی اسی مشکل کا شکار ہیں۔ ایک تو برائیاں اور گناہ کر کر کے دل بے حس ہو چکے، ذالک بما عصوا، اور دوسری طرف وکانوا یعتدون، ہمارے حد سے بڑھے ہوئے رویے، اعتدال کے طریقے چھوڑ کر ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا، خوشی منانے میں حد سے بڑھ جانا، غم میں حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھے ہوئے لوگ، کھانے پینے میں حد سے بڑھ جانا، پہننے اوڑھنے میں حد سے بڑھ جانا، ہر کام میں حد سے بڑھے ہوئے رویے، محبت میں حد سے بڑھ جانا، نفرت میں حد سے بڑھ جانا، کسی کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کیوں ہوئی؟ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی دو قصور وہاں بھی ذکر ہوئے ہیں، بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ایک تو ان کی اپنی ذاتی زندگی میں نافرمانیاں اور دوسری طرف حد سے بڑے ہوئے رویے، ایکسٹریمزم۔ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ ہمارا رویہ عموماً اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں،
کسی کی تعریف ہو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. ہر چیز میں حد اعتدال سے بڑھ جانا اور حدود توڑنا اور فسق کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرنا. اس پر آپ سب غور کیجئے کہ ہم کہاں کہاں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، خوشیوں میں، غموں میں، ہر کام میں. اسی لیے تو ہم پہ ٹھپا لگ گیا ایکسٹریمسٹ ہونے کا. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر بہت سی چیزوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے مقلد بن کے رہو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اجتہاد کرو، سوچو سمجھو. ٹھیک ہے، آپ مقلد بن کے رہنا چاہ رہے ہیں، آپ اجتہاد کرنا چاہتے کریں. باہم لڑائی کا کیا مطلب، اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب، اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا کہاں سے جواز، اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے کا کیا جواز. لیکن ایسے اختلافات میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو جہاں لوگ مذہبی اختلافات میں حد سے بڑھ جائیں اور ایسے ایشوز پر حد سے بڑھ جائیں کہ جن کی بعض اوقات عملی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر شخص کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو ہر معاملہ یا مشکل پیش نہیں آ رہی، تو اس میں ایسی پریشانی کیا ہے؟ کیا ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے؟ آخر ایک دن اللہ کی عدالت بھی تو قائم ہوگی، یا ہم ہی سب کے اوپر یہاں دنیا میں عدالت قائم کر کے فتوے لگانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جاہل اور گمراہ اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نہی عن المنکر کا یہی طریقہ ہے؟ یعنی آپ کے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہے تو کیا قرآن و سنت میں نہی عن المنکر کا جو اخلاق اور ادب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیا جائے؟ دیکھیے، جتنے بھی علمی اختلاف ہوتے ہیں، احسن اسلوب کیا ہے ان کو پیش کرنے کا کہ جو بھی بات کرے دلیل سے کرے، نہ کہ لاٹھی اور بندوق سے کرے یا اخباری اشتہار بازاری سے کرے. تو کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دلیل لانے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی، اور پھر اس معاملے میں تشدد اختیار کریں اور پھر ٹیررسٹ کہلائیں. اگر کوئی شخص آپ ایک دلیل لاتے نہیں مانتا، دوسری لے آئیے، نہیں مانتا تیسری لے آئیے، محنت کیجیے، 301 دفعہ قرآن پڑھیے، لائیے دلیل، بہت راستہ کھلا ہے. لیکن جب آپ وہ نہیں کرتے، علمی محنت نہیں کرتے، اور تیری ایسی تیسی اگر تو نے میرے مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی اور ہم بازو چڑھا لیتے ہیں اور ہم گولیاں برسانے لگتے ہیں، تو ہم اپنے اس عمل کو کس ترازو کے پلے میں رکھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کی کس رحمت کے امیدوار ہیں؟ تو یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے. اور نہی عن المنکر کا کام، اس میں نقصان کیا ہوا آپ بتائیے؟ مذہبی گروہوں کے باہم جھگڑے سے نقصان کیا ہوا؟ نمبر 1، جو لوگ دین سے کچھ عقیدت محبت رکھتے تھے وہ بھی چھٹی کر گئے، اور جو لوگ برائیاں کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہ اور ہوشیار ہو گئے، ان کو اور موج ہو گئی. نقصان ہم نے دین کا کیا، دین کا نقصان کیا ایسی جنگ و جدل کر کے. اپنے دوستوں کو بھی بھگایا، برے کام کرنے والوں کو اور شے دی، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیا، دنیا بھرنے میں ہم بدنام ہو کے رہ گئے. اور جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے تھے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ کٹائی میں پڑ گیا. جب ہم غیر اہم کی طرف چل پڑے تو اہم خود بخود چھٹ گیا، اس کے لیے تو وقت ہی نہ رہا. آج دین کے نام پر صرف لڑائیاں ہی تو جاری ہیں. دین کی خدمت کیا ہو رہی ہے؟ کتنے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کو بہکانے کا کام ضرور کرتے ہیں. تم اس کے پاس جا رہے ہو، وہ تو بہکا ہوا ہے، وہ تو گمراہ کر دے گا. بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو، یعنی ایک تو یہ کہ لوگ ویسے ہی دین سے بھاگے، اور اگر کسی چھوٹی موٹی تدبیر سے کوئی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی راستہ روک رہے ہیں. اگر تم ہمارے پاس نہ آئے تو تم ہدایت پا ہی نہیں سکتے. کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، ہمارے فرقے میں آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم ہمارے فرقے میں نہیں تو تم ہدایت پر ہی نہیں. تو جب تک ہم ان رویوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے ہم حقیقی معنوں میں دین کی خدمت نہ کر سکیں گے. ہمیں اپنے ان رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں غلطیوں کے اعتراف کی ضرورت ہے، اور بڑے فائدے کی خاطر ان چھوٹے اختلافات کو بھولنے کی ضرورت ہے. اگر اصولوں پہ اتفاق ہے، ہم سب ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو چھوٹے موٹے اختلافات میں
صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک آیت کی تفسیر کا اختلاف جان لیوا ثابت ہو جائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آج اس دور میں کس طرح کی لٹریچر کی ضرورت ہے، کیسی کتابیں لکھی جانی چاہیے جس سے دشمنان اسلام یا جو نان مسلمز ہیں ان کے اندر دین کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جائے، علمی سطح پر اسلام کو ثابت کیا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، یعنی ایک پازیٹیو لٹریچر تیار ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری عموماً دین کے نام پہ چھپنے والی کتابوں کا رجحان کیا ہے؟ کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ اپنے اپنے گروہ کی تعریفیں اور اسی کی پروموشن، یعنی قرآن و سنت کی پروموشن کی بجائے گروہی پروموشن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں، ایک دوسرے پہ تنقید، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ یہ دنیا میں ہوتی ہے یا آخرت میں ہوگی، تو اس نے کہا کہ یہ آخرت میں ہوگی، دوسرے نے کہا دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی۔ اب اس میں ایک نے اپنے قول کی تائید میں کتاب لکھ ڈالی اور دوسرے نے بھی اپنے قول کی تائید میں ایک اور بھرپور کتاب لکھ ڈالی۔ معاشرے کی ضرورت کیا تھی؟ کس طرح کی کتاب لکھی جائے کہ لوگ روزے رکھنے لگ جائیں اور روزے کا جو نتیجہ ہے تقویٰ پیدا ہو وہ ان کے اندر آئے، یعنی وہ خوشبو یا بو جو ہے وہ کہاں ہوگی، یہاں ہوگی کہ وہاں ہوگی، اس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بات نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم مچھر چھان رہے ہو اور اونٹ نگل رہے ہو۔ لوگ روزہ نہ رکھیں، لوگ روزے کا مذاق اڑائیں، لوگ دین کا مذاق اڑائیں، ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، ہم صرف ان کو برا بھلا کہہ کے خاموش ہیں، کوئی ان سے ہمدردی نہیں، کوئی ان کی خیر خواہی کا پروگرام نہیں ہمارے پاس۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھ لے اور اس کے منہ سے کوئی بساند آ رہی ہو تو اس پر ہم جھگڑا کرنے کو ضرور تیار ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ کیا یہ شیطانی کھیل نہیں؟ کیا یہ علمی خدمت ہے یا شیطانی کھیل؟ کہ آپ کی ایک رائے ہے اور آپ اپنی رائے کی تائید میں ہر چیز چھانے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ نہ چلی تو کیا نقصان ہوگا؟ یعنی اگر مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ بساند یہاں یا وہاں تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی جہاں بھی ہے اصل غرض تو یہ کہ پھر میں روزہ رکھوں تاکہ میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جو اللہ کو محبوب ہو، کیونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کیا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ چھوڑتا ہے، وہ غلط باتیں چھوڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک نیکی کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو مقصود تو یہ تھا نا کہ روزہ دار جب منہ کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے کلام میں پھر پھول بکھرتے ہیں، تو کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں ہوتا۔ یہی ایک خوشبو ہے نا، اگر دنیا میں بھی ہے تو، اور اگر آخرت میں ہے تو معلوم نہیں اللہ کے ہاں وہ کس قسم کی ہوگی، ہم نے تو آخرت ابھی دیکھی نہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی تشریح تفسیر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی پسند ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑے۔ تو مقصود تو یہ تھا کہ ہم کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی باتیں بھی چھوڑتے اور لوگوں کو روکتے بھی، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ مت بولو، ادھر سے توجہ ہٹا کے ہم کدھر چل پڑے، اس بحث میں پڑ گئے اور اس پہ کتابیں لکھنے لگ گئے اور ایک دوسرے کو رد کرنے لگ گئے، غیر ضروری چیزوں میں پڑ گئے۔ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ایک طرف سے اللہ کی مدد نہیں آتی، دوسری طرف آپس کا اختلاف ہوتا ہے، نتیجتاً انسان کس کی طرف جھکتا ہے؟ دوستی پھر کس سے کرتا ہے؟ مدد پھر کس سے چاہتا ہے؟ اللہ کے نافرمانوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، جو آپ کو نیکی کے راستے پہ پھر تو نہیں لے جا سکتے۔ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے اور اس بات کو انہوں نے ایک بہت اچھی مثال سے مزید واضح کیا ہے۔ یہ لکھتی ہیں کہ کینسر جیسے مرض کے مہلک اور موذی ثابت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کینسر مہلک کیوں ہوتا ہے؟
کہ ابتدائی مراحل میں اس مرض کا پتہ نہیں چلتا. جب تشخیص ہوتی ہے تو بیماری کنٹرول کرنی مشکل ہوتی اور تیزی سے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. جسم کے اندر کسی بھی فساد کی نشاندہی درد اور تکلیف سے ہوتی. انسان کے جسم میں کہیں درد کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، علاج کرواتا ہے، اور جو زیادہ تر خرابیاں بروقت دور ہو جاتی، پورا وجود امن میں آ جاتا ہے. جبکہ کینسر پین لیسلی گرو کرتا ہے. کینسر پین لیسلی گرو کرتا ہے، درد نہیں ہوتی، خرابی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پورا جسم، سارے اعضاء اس کی زد میں آ جاتے ہیں. یہی حال کسی بھی معاشرے میں خرابیوں، فساد اور برائیوں کا ہے کہ جب وہ شروع ہوتی ہیں تو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن حساس لوگ جن کے اندر ایمان ہو وہ اس برائی کو محسوس کر جاتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اب اگر وہ اسے محسوس کر کے اس کا علاج نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ کینسر، وہ برائی، وہ فساد پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی عذاب. عام طور پر جب کسی معاشرے میں چھوٹی چھوٹی برائیاں ادھر ہوتی رہتی ہیں تو عذاب نہیں آتا. عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ برائیاں پھیل کر پورے معاشرے کو اپنی زد میں لے لیتی ہیں، جب اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی. کینسر کے مریض کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر علاج کی گنجائش نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ان کو مہلت دیتا ہے، اور اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے اور ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ جو بھی برائی دیکھے اس کو روکنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، ورنہ نتیجتاً ہلاکت کا اندیشہ ہوگا. لیکن عموماً لوگ یہ کام نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے نہی عن المنکر کہ برائی دیکھو، غلط کام دیکھو تو اس کو روکو، لیکن نہیں کرتے لوگ. کیوں؟ ایک تو یہ کہ غیر ضروری کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور سبب اپنے مفاد پہ بھی زد پڑتی ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. بعض اوقات اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، اور خود بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے وہ برا سمجھتے بھی ہیں لیکن مجبوری کہہ کے اسی میں شریک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی جس کو آپ روکیں گے وہ آپ کا دوست رہے گا دوست؟ نہیں رہے گا، وہ آپ کو دشمن بن جائے. اب نہی عن المنکر کر کے آپ نے کتنوں کو دشمن بنانا ہے اپنا؟ ہاں، آپ اس کی بھی محبت کھو دیں، اس کی عقیدت کھو دیں. یعنی مذہبی طبقہ بھی نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یا کسی بھی اسلامی سوسائٹی میں عام طور پر علماء نہیں ہوتے ہیں. اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے. تو ہم پھر وہی دین پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگ خوش رہیں. ہم سے لوگ خوش رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم امن میں رہیں گے نا، سکون سے جئیں گے چند سال کے لیے. ہاں؟ تو بہت بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کسی نے بھی نہی عن المنکر کیا ہے وہ ضرور نشانہ ملامت بنا ہے، اور اس ملامت کو سہنے کی عموماً ہمت نہیں ہوتی. نتیجتاً آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا جب ان کے پیغمبر، ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. ان کے بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے اور انہوں نے نہی عن المنکر کی. صالحین آئے اور انہوں نے نہی عن المنکر کی. یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ ان کے بعض عوام کا یا پھر ان کے علماء یا دینی طبقے کے طریقہ کار پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں برائی کو روکتے نہیں تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ریاکار فقیہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ علماء کے طبقے کو بھی خطاب کر رہے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں جو صالحین تھے یا انبیاء تھے انہوں نے نہی عن المنکر کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ان کے مذہبی طبقے بھی اس میں شامل ہو گئے قتل کرنے والوں میں. اب مثلاً کون کون سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا؟ بے شمار کو کیا. یسیع، یرمیا، زکریا، یحییٰ، اور ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی، حالانکہ ان کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنی قوم کے صالحین کو انہوں نے قتل کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟
قرآن کہتا ہے نا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. تو یہ کس کس کو قتل کرتے تھے؟ انبیاء کو، اور کس کو؟ الذین یأمرون بالقسط، ان کو بھی اڑا دیتے تھے جو انصاف کا حکم دیتے تھے، خواہ وہ نبی نہیں بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات تو مانی ہوئی ہے نا. آپ گھر میں اگر کسی غلط کام سے روکنا چاہیں تو گھر والے کیا کریں گے؟ آپ اٹھا باہر پھینکیں گے، خاندان آپ سے بائیکاٹ کرے گا، دوست رشتہ دار سب خلاف ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نہی عن المنکر دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ تنقید. یعنی ہماری اصلاح بھی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم تنقید برداشت کر سکیں. کوئی شخص آپ کے غلط رویے پر آپ کو روکے تو صحیح، پھر آپ دیکھیں آپ کرتے کیا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی کسی بہن بھائی نے، آپ کی ماں نے، آپ کے بچے نے، آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کسی چیز سے روکا ہو اور پھر آپ اور زیادہ اس کے شکر گزار ہوں؟ عموماً ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر ہمیں روکے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، آسان طریقے سے بھی روکے، ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ بھی روکے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کے دشمن بنتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، اپنے دلوں کا حال بتائیے. بنتے ہیں نا؟ فوراً ہم اس کے بارے میں دل میں رکھ لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں اس سے مشورہ کرنے کا، کیونکہ یہ مشورہ میری مرضی کے مطابق نہیں دیتا. جو شخص تو میری ہاں میں ہاں ملا، اس سے تو میں مشورہ کرنا پسند کرتی ہوں، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر ہم اس سے مشورہ نہیں کرتے. بغیر دلیل کے بھی آتا نا، دلیل ہو، آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ کو بس دلیل ہونی چاہیے، پھر تو آپ کو حق ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی مرضی یا خواہش کی پیروی نہیں کرتا تو اس سے آپ الگ ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہے. بہرحال تو یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے. کسی بھی شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس مرحلے سے نہ گزرے. کس مرحلے سے؟ تنقید کے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش نہ کریں اور اس کے بعد اپنے دل کو تھام کے پوچھئے کہ اب میرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، اب میں اس کو کیا کہتا ہوں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب تک سونا پگھلایا نہ جائے، بھٹی پہ چڑھایا نہ جائے تو وہ کندن نہیں بنتا، اس سے زیور نہیں بنتے، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں، وہ را ہی رہتا ہے. اسی طرح کسی بھی چیز کی صفائی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو اسٹیرلائز نہیں کرتے، یا اس کو بوائل نہیں کرتے، یا اس کو ڈٹرجنٹ سے نہیں گزارتے، یا اس کو رگڑتے نہیں، یا اس کو گھڑتے نہیں، یا اس کو کسی بھی چیز کو نکھارنے کے طریقے ہیں نا، عمل ہے نا کہ نہیں. مثلا کسی قیمتی سے قیمتی پرانے سے پرانے درخت کی لکڑی ہو سکتی ہو، کٹی ہوئی لکڑیاں دیکھی ہوں گی بڑی لمبی لمبی سی. پھر وہ لکڑیاں کہاں جاتی ہیں؟ کسی بڑھئی کی دکان میں جاتی، کسی فرنیچر ساز کے پاس جاتی. فرنیچر ساز پہلے کیا کرتا ہے؟ ان سب کو چھیلتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کے اوپر رگڑائی کرتے ہیں. اب اس دوران اگر کوئی جا کے دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کیا کباڑ خانہ ہے. کبھی دیکھی ہے فرنیچر والے کی دکان؟ ویسے ہم دیکھیں بھی تو ہم دیکھتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سبق لینے کا کسی چیز سے رواج ہی کوئی نہیں ہم میں کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ چیز کیسے لگ رہی ہے. نظر کھول کے نہیں دیکھتے کسی بھی چیز کو، غض بصر رکھتے ہیں، شرافت کا ثبوت دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر فرنیچر گھڑتے گھڑتے ان کو بیچ میں سے اٹھ جائے وہ کیا ہوگا اس دکان کا منظر. پھر آپ نے شو روم دیکھا کبھی فرنیچر کا؟ شو روم پہ جا کے دیکھیے کہ یہ لکڑی کبھی کیسے تھی، کیسے ہوتی تھی. وہ تصور لائیے جب وہ ان گھڑ تھی. ہم ان گھڑ رہنا پسند کرتے ہیں، ان ٹچڈ رہنا پسند کرتے ہیں. ہم کسی شیپ میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اس مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ کیسے پڑھا اور یہ کیوں کیا اور یہ درست نہیں. یہ نہیں ہم سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہ کر ہم یہ سب کچھ کرتے چلے جائیں. تو یہ فطرت کا اصول ہی نہیں ہے. ہیرا کب قیمتی ہوتا ہے؟ تراشا جاتا ہے. صحیح بات ہے. کتنا تراشا جاتا ہے تو کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے بہتر.
جتنے زیادہ کٹس ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور چمک بھی اتنی بڑھتی ہے. آپ ہیرے کی ایک بڑی ڈلی خرید لیں، اس کی وہ ویلیو نہیں جتنی تراشے ہوئے ہیرے کی. اور آپ کو پتا کہ ہیرا کاٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہیرا اتنی آسانی سے بھی نہیں کٹتا. تو بات یہ ہے کہ ہم کہلانا ہیرا چاہتے ہیں نا، اسی لیے اپنے بچوں کو، پیاروں کو ہیرا کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن گھڑنا نہیں چاہتے، اس کو نہ گھڑوانا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. انڈائریکٹ بھی پتا چل جائے نا کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے گا یا ہماری غلطی نکالے گا تو ہم پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ کس بہانے سے یہاں سے غائب ہو رہے ہیں اور کھسکنا ہے. سامنے بھی نہیں بیٹھنا کہ کچھ پوچھ لیا نہ جائے. ہاں، بہرحال تو یہ جو انسانی کمزوری ہے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے، کیونکہ انسان خطا اور نسیان سے مل کے بنا. جب بھولتا ہے تو اس کو یاد کرانا پڑتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھی غلط ہو گیا، اس کو صحیح کر لو. اب ایک شخص نہ یاد دہانی چاہتا ہے اور نہ ہی اصلاح چاہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے ترقی بھی کرے. کیا یہ ممکن ہے؟ امت مسلمہ ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ امت مسلمہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے ایسے افراد ختم ہو گئے ہیں کہ جو ایسی اصلاح کا کام کریں، اور اگر کوئی کرنے لگے تو ہم فوراً اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں. بائیکاٹ، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو جان سے نہ بھی مارے تو کس سے مار ڈالتے ہیں؟ زبان سے. اس کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں، اس کے اوپر ایسے ایسے عیب لگاتے ہیں. اور وہ حدیث ہے کہ مومن پہ لعنت کرنا اور اس کے اوپر بے وجہ کے عیب لگانا اور اس کو ایسی ایسی چیزوں سے منسوب کرنا، یہ کیا کرنا ہے؟ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک ہوتا ہے کسی کی جان لینا اور ایک ہوتا ہے کسی کی عزت لینا. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. ہم اس کو ایسے ایسے طریقوں سے ذلیل کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں، اس کی عزت کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کی بات سنے ہی نہ. ہوتا ہے ایسے. یعنی اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر اصلاح کا کام شروع ہی کرے، ابھی وہ صرف یدون الی الخیر اور امر بالمعروف تک ہی پہنچا ہو، کیونکہ یہ تیسرا مرحلہ ہے نا، نہی عن المنکر. پیچھے آپ پڑھ چکے نا. پہلا مرحلہ کیا؟ یدون الی الخیر، آؤ لوگو آ جاؤ خیر کی طرف آ جاؤ. ابھی وہ کچھ نہیں کہتا تم یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، آؤ خیر کی طرف آ گئے. اب کیا ہے؟ تعلیم دی جائے ان کو، امر بالمعروف ہو گیا. اب اگلا مرحلہ ہے گھڑائی کی جائے. تو وہ جو پہلا مرحلہ ہے ابھی وہ شروع ہی ہوتا ہے تو ساتھ ہی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ مخالفت شروع ہو جاتی. مخالفت دلیل سے نہیں ہوتی، عام طور پر کس سے ہوتی ہے؟ من گھڑت دلیلیں بھی لے آئی جاتی ہیں لیکن عموماً سنی سنائی پہ. وہاں نہ جانا، وہ تم کو وہابی بنا دیں گے، یہ بھی نہیں پتا وہابی کیا ہوتا ہے. وہاں نہ جانا، وہ دیوبندی بنا دیں گے. وہاں نہ جانا، وہ تم کو یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے. اور پھر ایسی ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک کثیر تعداد بیچاری اس خیر تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور معاشرے کی اصلاح کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ رستے میں ہی کہاں ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، وہیں ٹھپ ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا نا. اتنے بڑے پیمانے پہ شر پھیل رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اتنی نیکی نہیں پھیلائی جا رہی اور مؤثر نہیں ہے نیکی پھیلانے والے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مؤثر کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خود ان کی بھی اپنی پوری تیاری نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی تیاری کے ساتھ بھی نکلے تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ عموماً اتنا منفی رجحان عام کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. جو لوگ ہمارے انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں اس میں سے کسی نے ایک میل بھیجی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک مرتبہ کسی لیکچر میں گئی اور مجھے اچھا لگا کیونکہ مصروف تھی، کوئی ڈگری کر رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں ذرا سے اپنے کام سے فارغ ہو کے پڑھنے کو جاتی ہوں. تو اب کیا ہوا کہ جس دن انہیں جانا تھا اس سے ایک دن پہلے کوئی خاتون ان سے ملنے کے لیے آئی. انہوں نے اس ادارے کے بارے میں اتنا کچھ غلط بتایا کہ ایک طرح سے بحث شروع کر دی کہ وہاں نہیں جانا. ہم مسلمان ایک دوسرے کو خود ہی نہی عن المنکر کرنے کی بجائے
کیا شروع کر دیتے ہیں؟ نہی عن المعروف شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یہ طرز عمل ہے. فلاں مدرسے میں نہ جانا، فلاں اسکول میں نہیں. بھائی جانے دو، دیکھ کے اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سمجھ ہی جائیں گے نا. جانے سے پہلے رستہ روکنا شروع کر دیتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ صفت کس کی بتائی گئی ہے. آپ سورۃ التوبہ میں پڑھیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ نیکیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور اس کے برعکس منافق مرد اور منافق عورتیں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور وہ نیکیوں سے روکنے والے اور برائیوں کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ ساری مخلوق اذان ہوگی بازار میں کیوں پھر رہی. اذان ہو گئی یا مغرب کا وقت ہے، یہ ساری مخلوق کسی مجلس پارٹی محفل میں بیٹھی ہوئی، کوئی نہیں اٹھ رہا نماز پڑھنے، کوئی کسی کو تکلیف ہی نہیں. لیکن اگر کوئی ایک اٹھ گیا اور اس نے جا کر سجدہ اونچا یا نیچا کر دیا تو ہماری ایمانی غیرت حرکت میں آ جائے گی اور اس وقت ہم دلائل کا انبار لگا دیں گے ایک دوسرے کو کاٹنے میں، اور وہیں کھڑے ہو کے فتویٰ دینے لگ جائیں گے کہ عورت کی نماز ایسے ہے اور مرد کی ایسے ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے. ہم مچھر چھان رہے ہیں، اونٹ نگل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے نا. کیا ایسا نہیں ہے؟ یا آپ کہیں نہیں ہم اس کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں نہیں انل منکر کرنے کے لیے؟ نہیں کر رہے. مسلمان کلمہ گو سے خار رکھنا، دین کی تعلیم دینے والوں سے عداوت رکھنا، یہ کیا طرز عمل ہے؟ کیا یہ بھی نہیں انل منکر میں سے نہیں ہے؟ کیا اس چیز کا بھی تقاضا نہیں کرتا کہ نہیں انل منکر؟ تو بنیادی طور پر مشکل کیا ہے؟ جس شخص کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے مفاد کے خلاف کچھ کرنے لگا ہے، ہم سارا اپنا کام بھی چھوڑ دیں گے اور ہم متحرک ہو جائیں گے کس میں؟ اس کی کاٹ میں. ہمارا یہ اخلاق بن چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے میں اور ان کو تختہ دار تک لانے میں کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے فقیہ علماء تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کیا کرتا تھا کہ ہر جشن کے موقع پر ایک قیدی کو رہا کرتا تھا. تو ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس کو وہ چھوڑنا چاہتا تھا. یعنی پہلے تو جھوٹے الزام لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑوایا، قید کروایا، اور پھر جب چھوڑنے کی باری، کیونکہ بادشاہ ان کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا اور وہ بری ذمہ ہونا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، فتویٰ دو، میں اس ڈاکو کو چھوڑوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑوں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اب برابا کو چھوڑ دیں آپ، ان کو نہ چھوڑیں. اہل کتاب جو مدینہ میں تھے، جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ مشرکین مکہ کو کیا کہا؟ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان کی نسبت، حالانکہ کیا وہ حق کو نہیں پہچانتے تھے. تو یہ سب مفادات کا بعض اوقات کھیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر انسانوں کا مزاج تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنی غلطی کو سننا نہیں چاہتا. یہود اپنے اوپر دینداری کا لیبل لگائے ہوئے تھے. جب کوئی پیغمبر آتا اور وہ اس دینداری کی حقیقت کھولنے لگتا تو وہ کیا کرتے؟ اس کے خلاف ہو جاتے. پیغمبر آ کے ان کو برائیوں سے روکتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے؟ خلاف ہو جاتے. خلاف ہوتے تو قتل تک آ جاتی نوبت. مسئلہ کیا تھا ان کا؟ کیا مسئلہ تھا یہود کا؟ اہل کتاب کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں مخالفت کی تھی انہوں نے آپ سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر دوسری نسل سے آ گیا ہے، یہ دوسرے مدرسے سے تعلق رکھتا ہے. اگر یہ ہم میں سے ہوتا، ہماری جماعت میں سے ہوتا، ہمارے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. قرآن میں ہی آتا ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں ترجمہ، کہ ان کو پریشانی یہ تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا. وہ تو انتظار میں تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا. دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اہل کتاب کی جو غلطیاں تھیں ان پر انہیں متنبہ کیا. اب انہیں ڈر لگا کہ ہم نے دین کے نام پہ جو دھوکہ بازی کا بازار عام کر رکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ انہیں پتا تھا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. ان کی جو مذہبی اجارہ داری تھی وہ ختم ہوتی تھی. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ یہی علاج سمجھا کہ ہر طریقے سے اس پیغمبر کی مخالفت کرو، ورنہ تمہاری خیر نہیں، تمہاری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو چونکہ وہ دین کے نام پر دنیاوی کاروبار کر رہے تھے، اور انہی چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے.
تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں دین کا کام کرنے میں، تو تنقید سننے کے لیے خود کو تیار کریں، گھڑائی کے لیے پیش کریں، اور اگر یہ ہمت حوصلہ نہیں تو پھر جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہے. وہ کس کھاتے میں پڑتا ہے کل وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا ایک اور بات، تنقید ایک تو وہ تو سب چھوٹی باتیں ابھی ہم نے کی، بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے آخر کیا مصیبت ہے، انسان تنقید کیوں نہیں برداشت کرتا؟ چلے ٹھیک ہے ذاتی بڑائی ہے، یہ ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ، آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی نہیں لگتی تنقید؟ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیا مصیبت ہے؟ اگر انسان اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھے نا کہ مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جس شخص کو یہ شوق ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں جج جاؤں اور اس کا دین بلند ہو جائے، وہ تو کہے گا کہ پلیز مجھے کریکٹ کرو، کہیں میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں، میری اصلاح کرو، مجھے بتاؤ، کہیں میرا حساب سخت نہ ہو جائے. وہ تو پیش کرے گا خود کو. لیکن جب دین کی بڑائی سے زیادہ ذات کی بڑائی مطلوب ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے خبردار جو مجھے کچھ کہا، مجھے اوپر سے نیچے اتار رہے ہو. خود کو مکمل سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے مجھے کسی بھی اور مزید اصلاح یا بہتری کی، اب میں استاد بن چکی ہوں. اگر ہم کسی کی تنقید کو ایکسپٹ کر لینا تو پھر اس کے بعد تو تکلیف شروع ہو جائے گی، ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے گا. یعنی پھر ہو سکتا ہے ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑ جائے. ہاں وہ کون کرے، میں جو کر رہی ہوں بس اسی پہ راضی ہوں. اصل میں یہ جو نیکی کا کام جب ہم کرنے لگتے ہیں نا، قرآن پڑھانے کا یا تبلیغ کرنے کا یا دین کی تو ایک شیطانی جو وار ہوتا ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو اتنا نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو اتنی اچھی ہوں، میں تو اتنے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہوں، تو مجھ میں کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اب مبرہ ہوں. حالانکہ مبرہ کون ہے کوئی؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو پھر اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم اصل میں ہوتا یہ کہ جب کوئی ہمیں ہماری اصلاح کرنے لگتا تو ہم پلٹا کے اس کے اوپر کوئی ایسا عیب لگاتے ہیں کہ وہ وہیں بیٹھ جائے، لہٰذا اصلاح ہو نہیں سکتی. بعض اوقات ہم بچوں کی اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں، ان کی ہر غلطی پہ بھی ان کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی غلطی سننے کا حوصلہ ہی نہیں دیتے. اور اس وقت ان کی برداشت آپ دیکھا کریں کہ اگر کوئی بہن بھائی بھی ان کو آپس میں کچھ کہہ بیٹھے بھول کے، یعنی جتنا ہم جس بچے کو زیادہ پیمپر کرتے ہیں اس کے اندر سے اتنی ہی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں کسی چیز کو سننے کے قابل رہے. اسی لیے جو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی مصیبت میں ہوتے ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے تنقید برداشت نہ کرنے کی کہ ہم جھوٹے بھرم کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ایک جھوٹا بھرم ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک جھوٹا خول چڑھایا ہوا ہوتا ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو جب ہمیں کوئی دکھانے لگتا ہے نا آئینہ اور بتانے لگتا کہ دیکھو، تو ہم فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بھرم ٹوٹے گا، لہذا اس خول سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے، اس جھوٹ کے لبادے کو اتارنا ہی نہیں چاہتے، ریالٹی فیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم وہ ہوتے نہیں ہیں جو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم بنے ہوئے ہیں. ہم وہ ہوتے نہیں ہیں بعض اوقات، کیونکہ دکھاوا، تسنو، مصنوعی پن اتنا زیادہ آ چکا ہے زندگیوں میں کہ ہم اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے ایک اور ہی چیز نظر آ رہے ہوتے ہیں. لہذا ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے، تدبیریں، چالیں سوچ کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی سمجھدار اور دور رس شخص کی نگاہ وہاں تک پڑی جائے تو ہم اس کو ایک دم جھٹک کے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایک شخص جس نے جھوٹا خول نہیں چڑھایا ہوا، جو کچھ ہے وہی ہے، نظر بھی وہی آ رہا ہے بھی وہی، اس کو کوئی 10 گالیاں بھی دے تو اسے کیا ہوگا؟ وہ برا مانے گا. اس کی ایک خوبصورت مثال ہے سیرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو لہب کی بیوی آپ کو مذمم کہتی ہے، مذمت کیا ہوا. آپ نے اس تنقید کو کیسے لیا؟ میں مذمم ہوئی نہیں، میں تو محمد ہوں، مجھے کیا کہتی ہے، میں تو ہوں ہی نہیں وہ. لہذا آپ نے اس بات کو بالکل برا نہیں منایا، حالانکہ کتنی بڑی بات تھی. آپ نے برا نہیں منایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں ایک سچا انسان ہوں، میرا نام یہ ہے اور میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے جو میں کر رہا ہوں. ان کو اپنے کرنے پہ یقین تھا، اعتماد تھا. وہ جو تھے وہی تھے، جو باہر سے تھے وہ اندر سے تھے. ان کو اپنی سچائی کا، اپنے مقام کا خود پتا تھا، وہ اپنی قیمت جانتے تھے. لہذا تنقید کیا چیز ہے؟ تنقید
کوئی جو بھی کرے. جب آپ کو لوگ شاعر کہتے تھے تو آپ برا مانتے تھے؟ بتائیے کوئی ایک روایت بتائیے کہ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا اور آپ نے برا مانا. لوگ آپ کو مجنون تک کہتے تھے. اچھا اگر ہمیں کوئی پاگل کہہ دے، میں مجنون لفظ اس لیے نہیں بول رہی کہ مجنون سے پھر وہ کانسیپٹ اس کو اپنی زبان میں پاگل کہتے، ہمیں کوئی پاگل کہہ دے ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے نا پاگل پن کا، اس لیے ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کچھ سچ بول دیا اور سچ کڑوا ہی ہے. اور اگر آپ پاگل نہیں ہیں اور وہ نہیں ہے تو کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کو تو سن کے الٹی ہنسی آئے گی کہ یہ خود ہے، خود اس کے دماغ کو خود کچھ ہوا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو نظر نہیں آ رہا میں کون ہوں. رویہ بدل جائے گا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جس جھوٹ میں ہم مبتلا ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو تسلیم کریں، اپنی کمیوں کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں، اور جب کوئی توجہ دلا دے تو اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایکسپٹ کریں، پھر اصلاح ہونے لگ جائے گی. تو تنقید کو وہ لوگ برا زیادہ مناتے ہیں جو جھوٹے بھرم کا شکار ہوتے ہیں یا ایک خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر واقعی وہ غلط ہوتے ہیں. جو شخص صحیح رستے پر ہوتا ہے، صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اس کو اگر کوئی کہہ بھی دے کچھ تو وہ دکھی بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ نہ سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے برا منایا تھا؟ زبان سے ایک لفظ نکالا تھا؟ نہیں. کیوں؟ یہ نہ سمجھ ہے. تو تنقید یا تو ناسمجھی میں ہوتی ہے اور یا پھر درست ہوتی. اگر تو ناسمجھی میں کوئی کر رہا ہے تو اس کو محسوس نہ کریں آپ، اور اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو برا نہ منائے، کیونکہ اسی میں بہتری ہے، اسی سے بات بنے گی. اگر دوسرے نہیں آپ پہ تنقید کر رہے تو آپ خود کو بھی ذرا اچھے لوگوں سے کمپیئر کر لیا کرو کہ نیکی میں آگے بڑھنے کا ہمیں یہی اصول بتایا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے جاؤ، میرے سے آگے کون ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کو نہیں گرانا، مجھے خود کو آگے بڑھانا ہے. اچھا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کا کہ آپ جو آگے ہے اس کو پکڑ کے گرائیں اور آپ آگے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ کیسے آگے گیا اور آپ اپنے رستے پہ بغیر ایکسیڈنٹ کے آگے جائیں. اصل میں جتنی بھی مخالفتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی تنقیدیں ہوتی ہیں، جتنی بھی یا تو وہ نیک نیتی سے ہوتی ہیں اور یا بدنیتی سے. تو اس کی نیت کوئی بھی ہو، وہ بدنیت ہے یا آپ کا بہی خواہ ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ آپ اپنے کو دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں میری بہتری کے لیے یا تو آپ اور جم جائیں گے اور یا پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے یا پھر آپ پلٹ جائیں گے. ایک کمنٹ ہے، بخاری جلد 5 باب المناقب میں ایک حدیث پڑھی تھی، بہت اچھی لگی. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ابو بکر آئے، کپڑوں کا کونا اٹھائے اپنے گھٹنے کھولے، یعنی نیچے سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھی ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں. یعنی جس انداز میں وہ چلے آ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے کہ مجھ میں اور خطاب کے بیٹے میں کچھ تکرار ہو گئی تھی، کوئی بحث ہو گئی. میں نے جلدی سے ان کو سخت سست کہہ دیا، پھر میں شرمندہ ہوا، ان سے معافی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا. انسان تھے نا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے. 3 بار آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے، اللہ تم کو بخشے. پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر شرمندہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کے گھر پر آئے. پوچھا ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ابو بکر اگر گھر پہ نہیں تو پھر آپ ہی کے پاس ہوں گے. آپ کو سلام کیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حضرت ابو بکر ڈرے، یعنی ادھر سے حضرت ابو بکر ڈرنے لگے کہ کہیں آپ حضرت عمر سے خفا نہ ہوں، اور وہ دونوں ہی مؤدب ہو کر بیٹھ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری خطا تھی، یا رسول اللہ یہ میری خطا تھی. کون کہنے لگے؟ حضرت ابو بکر. میں نے عمر کو سخت سست کہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو دونوں صحابہ کسی بات پہ الجھے، پھر جس کی غلطی تھی اس نے محسوس کیا، پھر انہوں نے معافی چاہی، معافی نہ ملی، تو معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے اتنے حساس تھے کہ ٹھیک نہیں ہوا.
آپ کے پاس آئے. آپ کے پاس حضرت عمر بھی حاضر ہوئے اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. کس نے؟ حضرت ابوبکر نے. ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر نے آ کے اپنی ساری قصہ سنا دیا نا, تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ابوبکر اللہ تم کو بخشے. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی غلطی تمہاری ہے. غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ان کو یہ کہا. تو جب حضرت عمر آئے تو حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ آپ کیا کہہ چکے ہیں مجھے, تو انہوں نے فوراً دوبارہ معافی مانگی. اور ادھر سے حضرت عمر, چونکہ ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ معاف نہیں کیا تھا, اب انہیں بھی شرمندگی, وہ بھی فوراً پلٹے کہ میں جا کے معافی مانگ لوں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں مانگتے, جھگڑ پڑے تو ہم صرف بلیم کرتے, معافی نہیں مانگتے, اور پھر کسی کے پاس جا کر دوسرے کا دفاع تو کر ہی نہیں سکتے, الٹا شکایتیں لگا کے اور زیادہ کام خراب کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ غلطی میری تھی, غلطی میری تھی. تو ہم غلطی اپنی بتانے کی بجائے ساری شکایت دوسرے کی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ قصور دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ایک اور رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غلط طریقے سے بات کرتے ہیں یا کچھ سختی کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کو عمر بنا لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بہت پسند ہے, ہمیں حضرت عمر کی سختی بہت پسند ہے. لیکن عمر کی سختی کس لیے تھی؟ دوسروں کو دین پہ چلانے کے لیے. لیکن دوسری طرف عمر کی عاجزی اور عمر کا تقوی وہ بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اگر ایک طرف سختی کرتے تھے تو دوسری طرف جب فاتح کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو غلام اونٹ پر تھا, عمر نیچے تھے, پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے. اگر بڑھیا نے کہہ دیا عمر تم غلط کہہ رہے ہو, عمر نے بھری محفل میں اعتراف کیا میں نے غلطی کی ہے. یہ بھول جاتے ہیں. وہ اللہ سے ڈرتے تھے, ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, اور صرف اپنی سختیوں اور اپنی غلطیوں کو حضرت عمر کے کھاتے میں ڈال کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں دین کے نام پر. اور اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو بگڑنے لگتے ہیں الٹا. ایک اور بات, اس بات پہ تو سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہی انل منکر کرنا چاہیے, امر بالمعروف اور نیکیاں پھیلانی چاہیے, لیکن کیا کریں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کام کریں. کوئی ہمیں کام بتا دے, کوئی رستہ نہیں ملتا, کوئی طریقہ نہیں آتا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں. اگر قربانی کا جذبہ ہو تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. یہ ابن انشا نے ایک سفر نامہ لکھا ہے اور اس میں یہ واقعہ ہے, چلتے ہو تو چین کو چلیے. وہ لکھتے ہیں کہ چائنا میں میں نے دیکھا کہ طالب علم سڑکوں کے گرد درخت لگاتے ہیں. کون لگاتا؟ طالب علم. چائے کے باغوں میں جا کر چائے چنتے ہیں, مضافات کے علاقوں میں جا کر سبزیاں اور فصلیں بوتے ہیں, کاشت کرتے ہیں. یہ رضاکار جتھے یعنی والنٹیئرز کے گروپس ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو تنخواہ دار کاریگر صلے کے عوض نہ کر سکیں. یعنی اتنا کام کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر جو تنخواہ دار تنخواہ لے کے نہ کر پائیں. اتنی محنت. ان کو نہ کہیں سے کھانا ملتا ہے, ان رضاکاروں کو. کون سے؟ جو درخت لگانے والے. نہ کہیں سے کھانا ملتا ہے, نہ کوئی سہولت ملتی ہے. کھانے کی پوٹلیاں ساتھ ہیں اور پیدل مارچ کر رہے ہیں. کھانا گھر سے لے کے پیدل مارچ کر رہے ہیں. کہیں کوئی ٹرک پاس سے گزرا تو لفٹ دے دی. بعض اوقات تو یہ لوگ 1-2 دن نہیں بلکہ ہفتے بھر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. ہانگ چو کے چائے کے باغوں کے کمیون میں ہم نے ایسے ہی ایک جمعیت دیکھی. یہ لوگ گھروں سے 5-5, 7-7 روپے لے کر نکلتے تھے, کام کرتے تھے, کھیلتے تھے, سایہ دیوار میں آرام کرتے تھے, اور جس روز ہمیں ملے ان کے بستر ایک ٹرک پر لدے ہوئے تھے. اس میں بھی قرارداد تھی کہ سامان یہ ٹرک ایک خاص منزل میں پہنچا دے گا, لیکن ساری نفری خود مارچ کرتی ہوئی جائے گی. یعنی کیا؟ ایک ٹرک پہ سامان لاد کے بھیج دیا اور خود اس جگہ پر سارے پیدل. 1958 تک پیکنگ میں خال درخت نظر آتے تھے, لیکن 1960 تک اس شہر میں 90 لاکھ درخت لگ چکے تھے. ایک شہر میں کتنے درخت؟ 90 لاکھ. یہ کس نے لگائے تھے؟ طالب علموں نے, کسی تنخواہ کے عوض نہیں. ہم سب کہتے ہیں درخت لگانا صدقہ جاریہ اور بڑی نیکی کا کام ہے, لیکن ہم کاٹنا تو جانتے ہیں, پھول توڑنے کے تو شوقین ہیں, لیکن لگانا کچھ نہیں جانتے.
اس کے بعد جو لگے 1960 کے بعد جو لگے ان کی گنتی معلوم نہیں، لیکن تعداد 1 کروڑ سے اوپر ہوگی۔ یہ لوگ سڑک کے 2 رویہ فاصلے سے ایک درخت لگانے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ بعض جگہ 5-5 7 متوازی قطاریں چلتی ہیں۔ یعنی سڑکوں کے کنارے درخت کی ایک لائن نہیں، صرف ہمارے یہاں تو ہارڈلی کہیں نظر بھی آئے تو بس ایک ہی لگی، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، خالی جگہ گڑھے پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن کوئی نہیں کرتا کہ اس کے اوپر دوسری لائن اور تیسری۔ کہتے 7 لائنیں، ایسا لگتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے پورے جنگل ہیں۔ درخت نہیں، جنگل کہیے۔ شہر کے مرکز میں ان لوگوں نے چھوٹے پیڑ کاشت کرنے اور پھر سالوں انتظار کرنے کی بجائے یہ کیا کہ قد آدم بلکہ اس سے 1.5 دگنے درخت اکھاڑ لائے، یعنی وہ جنگلوں سے درخت اکھاڑ کے لا کے شہر میں لگا دیے۔ دعوتوں میں کہیں جامع صحت تجویز کرنے کا موقع آیا تو ہم نے چین کے درخت کاروں کا نام لیا جو سڑکوں اور کھیتوں میں فصلیں کاشت کر رہے ہیں، پیڑ لگا رہے ہیں، اور نئے ذہنوں میں عزم، خودداری اور محنت دوستی کے نو نہال ہیں۔ یہ کہتے کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہاں، اور جیسے آج کل اس کے علاوہ باقی عرب زمین کھنڈر بنی ہوئی ہے اور ٹیلے اور صحرا ہیں، تو اسی طرح وہ علاقہ بھی، بلکہ ان کے حصے میں جو حصہ آیا تھا وہ نسبتاً کم آباد تھا بنسبت اس کے جو مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا۔ تو بہرحال اب کیا کہ ان کو کیا کہا گیا، ہر یہودی کے حصے میں 10 فٹ جگہ دی گئی کہ وہ اس جگہ کو کاشت کے قابل بنائے اور اس میں سے پتھر کنکر چنے۔ اب کیا ہوا، ہر ایک نے وہ 10 فٹ اپنی مارک کر لی اور دن کے یا رات کے کسی بھی حصے میں اس کو تیار کرتا، اور اس طرح انہوں نے اپنے پورے ملک کو سرسبز اور آباد کر لیا۔ ہمارے ہاں نہ یہ سینس ہے کہ ہمیں یہ سب چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ مصروف ہے اور کاموں میں، اور اگر کوئی کہے بھی تو ہم سننے والے کہاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے لیڈرز نے کوشش نہیں کی، کوشش بھی کی ہے، لیکن ہم سنتے کتنا ہے ان کو؟ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ نہ مٹی سے وفا ہے، نہ ملک سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ ملت سے ہے، نہ بڑوں سے ہے، کسی چیز سے نہیں۔ اگر ہے تو صرف اپنی ذات کی فکر ہے۔ تو جب تک ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں بدلے گا، جب تک ہم دوسروں کے لیے جینا نہیں سیکھیں گے، اور کاموں کو اگر کوئی نہیں کرتا تو خود کرنے کے منصوبے نہیں بنائیں گے، تو بات نہیں بنے گی۔ اصل میں بات یہ کہ ہمارا حال تو یہ ہے، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ ہم سب شہادت کے شوق میں جیتے ہیں، پر مرنا نہیں چاہتے، جان پیاری۔ ہم چاہتے ہیں دین کی ترقی ہو، مملکت پاکستان کی ترقی ہو، قوم کی ترقی ہو، معلوم نہیں کس کس کی ترقی ہو، لیکن اس کے لیے ہلنا جلنا نہیں چاہتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ پھر کیسے ہو؟ ہمارا حال تو یہ کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کی صفائی نہیں کر سکتے، وہ بھی کہتے ہیں ہم کیوں کریں، کوئی جمع دار کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہم خود کو آفر نہیں کرتے، ہم خود کو پیش ہی نہیں کرتے کسی کام کے لیے۔ تنقید کے لیے نہیں پیش کرتے تو کام کے لیے کہاں سے کریں گے؟ یعنی تنقید کے بعد جس چیز کے لیے ہم پیش نہیں کرتے وہ کسی کام کے لیے خود کو، اگر کوئی کہنے لگے تو ہم فوراً چھپنے لگتے ہیں کہ میری نہ باری آ جائے، کہ میرا نام نہ بول دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ ہم شہید تو ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم ہے جو ہمیں کہتے ہیں جان دو، یہ جان مانگتے ہیں ہم سے، ہم جان نہیں لگانا، ہم قربانی نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس مال ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ہم کر سکتے ہوتے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اپنا آپ ہی تو نہیں دینا چاہتے، اپنے ہی سے تو پیار ہے۔ قربانی یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں نہی عن المنکر کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی نہ کر لیں، اور پھر غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی اصلاح کے لیے طریقہ کار نہ سوچیں، اور پھر منکر کی صفائی کا ایک مطلوب سٹینڈرڈ کے مطابق منکر کو ختم کرنے کے لیے جب تک نہ سوچیں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، میں تو یہ بھی کر رہی، یہ کیسے کہتی کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اتنی ہلچل ہے، اتنی چہل پہل ہے، اتنے لوگ دین پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کافی نہیں۔ میں ہفتے میں 7 دن درس دیتی ہوں، ابھی بھی منکر نہیں ختم ہوگا، نہیں ہوگا جب تک آپ مطلوب کوشش نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی کوششوں کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمیوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اصلاح کی۔ ہاں، مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک